ان سب چیزوں کو یاد رکھیے، اگرچہ آ چکا ہے پچھلے ہفتے مضمون، کسی طرح کی تکلیف نہ ہوگی۔ میں بار بار ایک خاص مصلحت سے ان کو ریپیٹ کر رہا ہوں، ان لفظوں کو، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ پہننے کی اور نہ رہنے کی۔ آیتیں گزر چکی ہیں، ان پر آپ چاہیں تو نظر ڈال لیں۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا، نہ بھوکے رہو گے نہ ننگے رہو گے۔ وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحا، نہ اس میں پیاسے رہو گے اور نہ تمہیں دھوپ ستائے گی۔ تو یہ ساری سہولتیں تمہیں وہاں ہوں گی اور کسی طرح کی تکلیف اور پریشانی نہ ہوگی۔ بتلانا یہ ہے کہ وہ جو سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت میں جو یہ اعلان کیا گیا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، اس خلیفہ کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ کہاں رہے گا یہ خلیفۃ اللہ، نائب اللہ کا؟ اس کو کہاں رہنا ہے؟ کیا خلیفہ اور نائب کی معمولی پوزیشن ہے؟ سپروائزر کے بعد اسسٹنٹ سپروائزر ہی تو ہوتا ہے۔ اگر سپروائزر والی پوزیشن اس کی نہیں ہے اور وہ فیسلٹیز اس کو حاصل نہیں سپروائزر کی، تو اس سے نیچے تو ہو، مگر یہ نہیں ہو سکتا کسی اور کی اتنی ہو جائے۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ کسی اور کا مطلب نہ وہ سپروائزر نہ اسسٹنٹ سپروائزر، اور اس کو اتنی بڑی فیسلٹی مل جائے جو اسسٹنٹ سپروائزر کو بھی نہیں مل رہا، یہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ یہ خلیفۃ اللہ کو بے شک وہ سہولتیں تو نہیں مل سکی جو اصل اللہ کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مالک الارض والسماوات ہیں، لیکن اس کائنات میں کسی اور کو وہ سہولت نہیں مل سکتی جو خلیفۃ اللہ کو ملنی ہے۔ یہ بات تو ہو گئی۔ کون سی وہ جگہ ہو؟ کہا گیا کہ جنت میں رہو، جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، مگر جنت کا ایک مزاج ہے، جنت کی ایک طبیعت ہے، جنت کا ایک تقاضا ہے، جیسے دنیا کا ایک تقاضا ہے، دنیا کا ایک مزاج ہے۔ دنیا کا مزاج کیا ہے؟ دنیا کا مزاج یہ ہے کہ یہاں آرام ہی آرام ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہاں تکلیف ہی تکلیف ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر جس کو رہنا ہے اس کو چاہے کوئی مقدس سے مقدس ہو جائے، پوتر سے پوتر ہو جائے، سمجھ میں آیا، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پہ پہنچ جائے کوئی شخص، لیکن یہ دنیا کا مزاج کو وہ بدل نہیں سکتا، اور مزاج یہاں ہے کہ راحت بھی ہے اور تکلیف بھی ہے۔ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا تنگی ہی تنگی ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی کے لیے راحت ہی اور راحت اور آسانی آسانی ہو۔ یہ دنیا کا مزاج ہے۔ جنت کا مزاج کیا ہے؟ جنت کا مزاج ہے کہ وہاں راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے، تکلیف کا سوال نہیں۔ اس کے بالکل مقابل جہنم ہے، اس کا مزاج کیا ہے؟ اس میں تکلیف ہی تکلیف ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، مصیبت ہی راحت نام کی کوئی چیز وہاں نہیں۔ تین بالکل الگ ایک مزاج رکھنے والے جگہیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا، تم خلیفۃ اللہ ہو، یہاں تمہارا ٹھکانہ ہے، یہ تمہارا وطن ہے، یہ تمہارا مسکن ہے۔ اسکن کا لفظ اسی لیے آیا کہ تو اور تیری بیوی یہاں جا کر سکون اختیار کر لو، خلیفہ بنائے گئے۔ مگر میں نے کہا تھا کہ جنت کا ایک مزاج ہے، کیا؟ کہ وہاں نافرمانی کے ساتھ نہیں رہا جا سکتا۔ اللہ کی فرما برداری ایمان کے اپنے اس کے تقاضوں کی تکمیل کے ساتھ، ایمان کے اپنے تقاضے کیا ہیں؟ فرما برداری کلیتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری ہے، یہ ایمان کا تقاضا۔ اس تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہی جنت میں رہ سکتا ہے۔ یاد ہوگا میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا، یاد دلاتا ہوں، قیامت میں مؤمنین، جہاں تک کفار کا مسئلہ ہے وہ تو سیدھے جہنم میں چلے جائیں گے۔ مؤمنین میں وہ لوگ کہ جن کے لیے قرآن حکیم میں فرمایا گیا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دامن میں گناہ رکھے ہوئے ہیں، ایمان کے باوجود کچھ گناہ انہوں نے کیے ہیں۔ دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے جاؤ جنت میں۔ ایک اور صورت آپ نے پڑھی ہوئی ہے کتابوں میں اور سنی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اعمال کی جو اعمال انہوں نے کیے ہوں گے، غلط اعمال، نافرمانیاں کی ہوں گی، اس کی سزا دینے کے لیے کہاں بھیجیں گے؟ جہنم میں بھیجیں گے۔ اور
اس کے بعد اللہ کی رحمت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، کچھ بھی ہو، بہرحال حاصل ہوگا بھی اللہ کی رحمت ہوگی۔ اس کے بعد ان مؤمنین کو جو اپنے برے اعمال کی سزا پانے کے لیے جہنم میں ہوں گے، ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ پھر کہاں لے جایا جائے گا؟ جنت میں۔ کیا سیدھے جنت میں لے جائیں گے؟ نہیں، بلکہ ان کو حوض کوثر میں ان کو غسل دیا جائے گا اور صاف ستھرا کر کے ان کو لے جایا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا بھی ہے کہ حوض کوثر سے وہ نکل کر آئیں گے ایسے بالکل تر و تازہ، کوئی جو اب تک جہنم میں جو سزائیں انہوں نے بھگتی ہیں اس کے جو اثرات ان پر ہوں گے کوئی اثر ان پر باقی نہ رہے گا، بالکل تر و تازہ، جیسے کسی چیز پر گرد و غبار پڑی ہوئی ہو، مٹی ہو، زنگ ہو، یہ ہو وہ ہو، آپ اس کو بالکل صاف کر دیں اور وہ اصل چیز نکھر کر سامنے آ جائے، اس طرح سے وہ نکل جائیں گے اور ان کو جنت میں لے جایا گا۔ میں نے پہلے بتلایا تھا یہ کیوں ہوگا، اس لیے کہ ان کے ساتھ جو بدعملیاں لگی ہوئی ہوں ہیں، جنت کا یہ مزاج ہے کہ وہ اس کو قبول نہیں کرتی، وہاں صاف ستھرا ہی ہو کر جانا ہے، ایمان کو نکھار کر، اعمال بد کو ان سے الگ کر کے صاف کر کے جب ان کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، اللہ کو قدرت ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں تو معاف فرما دیں، اللہ کے فیصلے سے صاف ہو گئے، اور نہیں تو پھر یہ کہ تدبیر کی جائے، سمجھ میں آئے؟ اور تدبیر کیا ہے کہ جہنم میں بھٹی میں لے جا کر ڈال دو تاکہ یہ سونا نکھر کر سامنے آ جائے، کھل جائے اور اس کا میل کچیل جو ہے دور ہو جائے۔ جنت کا ایک مزاج ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مزاج کے مطابق ہی وہاں رکھتے ہیں، چاہے وہ قیامت میں رکھیں گے اور چاہے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کو رکھا کہ تم خلیفۃ اللہ ہو، تمہارا اصل ٹھکانہ یہ ہے، مگر کب تک؟ دیکھنا نافرمانی مت کرنا، اگر نافرمانی کرو گے تو اس کی تم کو پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ ہوئی خطا ہوئی، اگرچہ نبی کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے جانتے بوجھتے اللہ کے حکموں کو توڑنے کے ارادے سے اس لیے تو نہیں کیا، مگر نبی کا مقام ہے، اتنی خطا بھی ان کے لیے جو ہے وہ پریشان کن بنی، وہاں سے ان کو یوں کہیے کہ اس طرح ہٹایا گیا کہ خلافت تو باقی ہے مگر اب خلافت آزمائشی ہے۔ سمجھا کیا مطلب آزمائشی کا؟ اس کو فرمایا تھا اوپر، یہ جو اب آیت گزر چکی ہے، کون سی آیت؟ آیت نمبر 23، آیت نمبر 23 کو پھر پڑھ لیجئے۔ قال جی 123 قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں ساتھ یہاں سے اترو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ آگے کا لفظ وہ تو اس پہ تو میں تفسیر پچھلے ہفتے کہہ چکا ہوں، بعضکم لبعض عدو۔ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جس کے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو میری ہدایت پر چلے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، یہ ہے آزمائش خلافت۔ کیا مطلب؟ اب تمہارے لیے ہم دنیا میں جو تمہارا وقت گزرے گا، ہم اس میں تمہارے ساتھ کچھ پابندیاں لگائیں گے، کچھ ہدایتیں تمہارے ساتھ رکھیں گے، جو ان پہ چلے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خلافت کا مستحق بنائے رکھا ہے، اور جو اس پر نہیں چلے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اس مقام سے گرا دیا ہے۔ سمجھ آیا نہیں؟ اس لیے میں نے کہا کہ وہ آزمائش خلافت ہے دنیا میں۔ اس لیے کیا ہوگا پھر سمجھ لیجئے، جو لوگ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے والے ہوں گے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم بے شک خلیفۃ اللہ ہیں۔ مرنے کے بعد ان کو کہاں لے جایا جائے گا؟ چلو جنت میں، وہی تو تمہارا وطن تھا۔ سمجھ میں آیا؟ تم کو وہاں سے خاص وجہ سے نکالا گیا تھا، تم نے ثابت کر دیا کہ تم اس کا مستحق ہو، جاؤ خلیفہ بن کر کے پھر وہیں پہنچ جاؤ۔ سمجھ میں آیا؟ وہ علم خداوندی تھا، وہ علم خداوندی تھا، اس کے مطابق آئندہ ایسا ہونے جا رہا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ الارض سے مراد ارض جنت بھی تو ہو سکتی ہے، احتمال اس کا بھی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ زمین سے مراد یہی ہو۔ آخر وہ جو آپ نے قرآن شریف میں جو ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، سمجھا؟ اس وراثت کے تعلق سے مفسرین یہ نہیں کہتے کہ اس زمین کی وراثت وہ ارض جنت ہے، تو لفظ الارض جو ہے وہ قرآن حکیم میں جنت کے لیے بھی بولا گیا ہے، ہو سکتا ہے وہ مراد ہو، اور اگر یہی دنیا کی زمین مراد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم خداوندی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ یہاں جس مضمون کو میں آگے لے کے چلنا چاہ رہا ہوں، جس کے لیے میں نے یہ خود ایک مستقل ایک مضمون تھا جس کو سمجھانا تھا، مگر آگے جو فلا يضل ولا يشقى، میں نے گزشتہ ہفتے بتلایا تھا
کہ لا یضلوا کے معنی کیا ہے کہ گمراہ نہ ہوں گے. گمراہی کا اثر کیا پڑ سکتا ہے؟ آخرت سے محرومی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے اعتبار سے تو تم گمراہ نہ ہوں گے، لیکن ولا یشقا کے مطلب کیا ہے؟ دنیا کے اعتبار سے تم مصیبت میں نہ پڑو گے. اس لیے کہ پہلے لفظ بھی آ چکا ہے آدم علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے آیت نمبر 117 کے آخر میں فتشقا، تمہیں مصیبت نہ ہوگی. سمجھ میں آیا؟ تو دنیا کے اعتبار سے مصیبت نہ ہونا، وہی میں نے کہا ہے کہ یہاں دنیا میں مصیبت نہ ہوگی، کہیں کہ یہی دنیا کے معاملات کی. اس بات کو میں ذرا کھول دوں. پہلے یہاں مصیبت نہ ہونے کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ صاحب تمہیں نہ کھانے کی پریشانی ہوگی، کھانے کو خوب ملتا رہے گا، پہننے کو خوب ملتا رہے گا، تمہاری بلڈنگیں بھی خوب بنتے رہیں گی، بینک بیلنس بھی خوب ہوتا رہے گا، کاریں بھی خوب دوڑتے رہیں گی. ہرگز اس کا معنی یہ نہیں. فتشقا کے معنی یہ نہیں ہے. فتشقا کے معنی یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں ذہنی، فکری، دماغی، قلبی وہ پریشانیاں نہیں ہوں گی کہ جو ایک گمراہ انسان کو، ایک منکر خدا کو، ایک منکر رسول کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں. یہ پریشانی جو ہے، پریشانی کا ہونا اور نہ ہونا، یہ سامان کے ساتھ اس کا کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے. ہم اور آپ دیکھتے ہیں ایک انسان جو ہے وہ 1000 قسم کا دنیاوی سامان اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ اتنے مسائل لگے ہوئے ہیں زندگی کے کہ صاحب اس کو ان مسائل کے ان سامانوں کے باوجود چین نصیب نہیں ہے. مان لیجئے تھوڑی دیر کے بعد ایک مثال میں دیتا ہوں. ایک شخص کے پاس ڈھیروں مال ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، صحت خراب ہے، اس ڈاکٹر کے پاس جا رہا، اس ڈاکٹر کے پاس جا رہا، اس کے پاس جا رہا، علاج کرتا پھر رہا، کسی طرح سے جو میں کھانا کھاتا ہوں ہضم ہو جائے، وہ ہضم ہی نہیں ہوتا. کیا کرے وہ اس دولت کو لے کر کہ ایک ٹکڑا جو ہے اس کے پیٹ کے اندر وہ قرار نہیں پاتا، اس کو سکون نہیں ملتا. کتنی قسم کی مصیبتیں ہو سکتی ہیں. کسی کو اولاد کے معاملے میں مصیبت، کسی کو جو ہے ماں باپ کے تعلق سے مصیبت، کسی شوہر کو بیوی کی مصیبت، بیوی کو شوہر کی مصیبت، بھائیوں کی مصیبت، بہنوں کی مصیبت، 1000 قسم کے مسئلے لگے ہوئے ہیں. تو اس لیے مال و دولت کی کثرت اور قلت اصل چیز نہیں ہے. اصل چیز جو ہے وہ ذہن اور دماغ کا اور جو ہے قلب کا سکون ہے. فتشقا کے معنی یہ ہے کہ اگر تم نے میری ہدایت پر عمل کیا وہاں جا کر کے تو یہ مصیبت نہ ہوگی کہ تمہاری زندگی کو تمہارے لیے ایک آفت بنا کے رکھ دے. یہ ہے بات. اچھا صاحب، اب یہاں آگے پہلے ایک اور آیت بھی پڑھ لیجیے تاکہ اس کے بعد میں اور کچھ کہوں. فرمایا کہ ومن اعرض عن ذکری، کیونکہ فتشقا کی وضاحت اسی آیت سے ہو رہی ہے. فرمایا کہ ومن اعرض عن ذکری، جس نے میری یاد سے غفلت برتی، فإن له معیشۃ ضنکا، فرمایا کہ اس کی زندگانی تنگی کی ہوگی. اب تنگی سے مراد وہی ہو فتشقا کا جو وضاحت ہو رہی ہے سے تنگی کی ہوگی. اور فرمایا کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت میں ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. اب دنیا کی زندگانی تنگی کی جو ہے ظاہر ہے کہ اس کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے توفیق سے اور ان کے اپنے عزم اور فیصلے سے ایمان کی مضبوطی، اعمال کی درستگی نصیب ہو گئی، ان کی زندگیوں کا چین اور سکھ دیکھنے کا ہے. تھوڑے میں بھی خوش اور بہت ہے تب بھی وہ اسی حالت میں، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے. بہت سے واقعات میں اپنی تفسیر میں مختلف ایسے لوگوں کے سنا چکا ہوں کہ ان کو اس حالت میں رکھیے کہ جس حالت میں سب خوش ہوتے ہیں اس میں بھی وہ اسی طرح، اس حالت میں رکھیے جس میں لوگ ناخوش ہوتے ہیں وہ اس میں بھی اسی طرح سے. اس لیے کہ جن کی نظر اس پر ہو، جو فارسی میں جو کہا گیا ہرچ از دوست میرست نیکوست، دوست کے پاس سے جو آتا ہے میں اچھا ہی ہوتا ہے، یہ دوست مت مانو کہ دوست نہیں ہے. لیکن جب کسی کو دوست مان لیا کہ یہ ہے دوست جگری مخلص، تو پھر تو یہ ہو نہیں سکتا کہ دوست کے پاس سے کوئی چیز آئے اور سمجھا جائے کہ یہ تو غلط ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سے جن کا تعلق ولایت قائم ہے، سمجھ میں آیا، وہ اللہ کے اولیاء میں جو داخل ہو گئے ہیں، دوستوں میں داخل ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اللہ کو اپنا دوست، اسی معنی ولی کا ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ ولی الذین آمنوا، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا ولی اور اللہ کو اپنا ولی تجویز کر لیا ہے، تو پھر ان کو کسی حال میں بھی اللہ رکھیں گے، ان کو پریشانی کیسے ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کس درجے کی روایت ہے میں اس پر نہیں جا رہا ہوں، اس لیے کہ قاعدے اور اس کا یہ کہ اصول کے خلاف تو ہے نہیں، ماننے میں کوئی حرج نہیں. یہ لکھا ہے بعض کتابوں میں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو ہلچل مچ گئی،
मलकूत समावात वर्द में खलीलुल्लाह को आग में डाला जा रहा है, समझ में आया? तो क्या बेचैनियां ना होंगी? हुई। दौड़े चले भागे आए, हम कुछ मदद करें, वो फरिश्ते हों या वो जिन्नात मोमिनीन हो, जो भी हो, मलाइका का लफ्ज आता है किताबों में। फरिश्ते दौड़े आए, हम मदद करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जाकर कहा कि हम कुछ करें। मैं कि तुम खुद से आए हो, भेजे हुए आए हो? लेकिन हम तो खुद से आए कि अगर मुझे किसी और की मदद लेनी होती तो ये मौका क्यों देखना पड़ता? ये तो मेरी भाई जो कुछ भी है सब, ये तो इसी वास्ते है कि मुझे किसी और पर मेरा भरोसा नहीं, किसी और से मुझे लेना नहीं। मैं लेना तो जो लेना उन्हीं से लेना है। अगर उनके भेजे हुए आए तो बेशक उस पर अमल करो। उन्होंने कहा हम तो खुद ही आए थे, नहीं भाग जाओ। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि जिसकी नजर इस पर हो कि अल्लाह दोस्त हैं, वहां से जो भी आएगा, अच्छा हो या बुरा हो, अच्छा ही अच्छा है। ये एक खास बात है। तो जिन्होंने अल्लाह की याद से गफलत बरती, फरमाया कि फ़इन्न लहू मईशतन दंका। यहां मैंने किसी जगह के बारे में सुना, कोई शायद तकरीर कर रहे थे, उन्होंने किसी मसले के ताल्लुक से, हो सकता है कि दाढ़ी का मसला आया हो। मैं बतला दूं कि मैं इन मसाइल पर तकरीर नहीं करता, और इसलिए नहीं करता कि लोगों में अभी बहुत इन सब चीजों को हजम करने की और दिमागों को मुतमईन करने की अभी सलाहियत नहीं है उन मसाइल के ताल्लुक से, इसीलिए बचता हूं। लेकिन मैं बता दूं, एक है ये किस मसले को किस वक्त बतलाया जाए। अगर उस पर उसको कबूल करने का या उस पर अमल का जज्बा नहीं पैदा हुआ तो ठीक है, उस वक्त उस मसले को ना बतलाएं। लेकिन याद रखिए, जब मसला बतलाया जाए तो फिर रियायत नहीं होनी चाहिए। रियायत न होने का मतलब क्या? मसला मैं इस तरह बतलाऊं जिससे आपकी तबीयत खुश हो जाए, चाहे मसले का सत्यानाश हो जाए, इसकी इजाजत नहीं है। यह गलत होगा। समझ में आया? यह तो हो सकता है कि फिलहाल रोक लो, देखो किस वक्त इस मसले को बतलाना, ये हो सकता है। लेकिन यह नहीं हो सकता कि जब मसला बतलाने खड़े हो तो फिर उसमें दगल फसल हो। यह एक अमानत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, उस अमानत को सही सही पहुंचाना। यह तो हो सकता है। मसलन मैं जो बात कह रहा हूं, मेरे पास दलील है, कुरानी दलील। कुरान सूरह निसा में आप पढ़ चुके हैं कि जब यतीमों का किसी के पास यतीम का माल हो, वो यतीम जो उसके जेर तरबियत है, जेर परवरिश है, तो वहां हिदायत सूरह निसा में है, वातुल यतामा अमवालहुम वला ततबद्दलुल खबीस बित्तय्यिब वगैरह वगैरह। उसमें यह है कि वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फदफऊ इलैहिम अमवालहुम वला तअकुलूहा इसराफन व बिदारन अन यकबरू। उसमें फरमाया कि यतीम जो है बच्चा, अब उसका माल है जो उसके बाप से तरके में मिला, उसकी हिफाजत करनी, खा मत जाना, यहां तक कि अपना खराब माल उसमें मिलाकर अच्छा माल उसमें से लेना, यह भी हरकत मत करना। जब देखो कब देना है उस यतीम को वो माल उसका, फरमाया कि उसका इम्तिहान लो, टेस्ट करो उसको। किस तरह? कुरान ने उसकी तफसील नहीं बतलाई, वब्तलुल यतामा फरमाया, लेकिन मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन उसका मतलब बतलाते हैं कि उसको कुछ पैसे देकर बाजार भेजो सामान खरीदने के वास्ते, जिससे तजर्बा हो जाए कि इसको समझ बूझ हो गई नहीं हो गई पैसे के खर्च करने के सिलसिले में। जब देख लो कि हां इसको अच्छाई और बुराई की तमीज हो गई है और पैसे को ये जाया नहीं करेगा अपनी हिमाकत से, नादानी से, तो फिर उसको पैसा दे दो। समझ में आया? उसका माल उसको लौटा दो। तो फरमाया कि फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फदफऊ इलैहिम अमवालहुम वला तअकुलूहा इसराफन। वला तअकुलूहा का मतलब क्या हुआ? अगर तुम अब खाओगे या खाओगे इसका पैसा, ये अमानत में क्या होगा? खयानत होगा। मगर दो कब? जब उसमें लेने की सलाहियत पैदा हो जाए। आई बात समझ में नहीं? इसी से मैं कह रहा हूं कि दीन भी एक अमानत है। अगर लोगों में किसी मसले के समझने की और उसके कबूल करने की सलाहियत न हो, इंतजार करो, ये तो हो सकता है। लेकिन यह नहीं हो सकता कि जब देने खड़े हो जाओ तो आधा तिहाई करके दो, यह नहीं होगा। फिर तो जो मसला बतलाना है वो पूरा बतलाना चाहिए। तब खैर मान लीजिए थोड़ी देर के वास्ते किसी साहब ने कोई मसला बतलाया, उनकी समझ और बूझ ने यही फैसला किया होगा कभी बतला देना चाहिए, लोग कबूल कर लेंगे, हो सकता है इज्तिहादी गलती हुई। लेकिन ये बात खास तौर पर हम जैसे मुसलमानों को दीन के अहकाम के मामले में, बजाय इसके कि हम गर्दन झुकाएं, बजाय इसके कि अपनी गलती का एहसास करें, हम जाकर सीना तान करके और उस मसला बतलाने वाले से झगड़ें, हम उससे अकली और नकली दलाइल पूछने बैठ जाएं, ये तो कतन जेब नहीं देता। मैंने यही सुना है
کہ کہیں تقریر کرنے والے تقریر کر رہے تھے، ہو سکتا تھا داڑھی پر تقریر ہوئی، تو جا کر انہوں نے یہ کہا ہوگا واللہ عالم کہ صاحب دنیا کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو وہ صاحب جھگڑنے لگے میں داڑھی رکھتا ہوں، گارنٹی دو اس بات کی کہ صاحب میری پریشانی دور ہو جائے گی۔ میں پوچھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، گارنٹی دے سکتے ہو کہ جنت میں جاؤں گا؟ یہ عمل کا ایک تقاضا ہے۔ آپ یہاں ڈاکٹر کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شخص بیمار ہو جائے، کہے ڈاکٹر صاحب مجھے دوا دے دیجیے، وہ دوا لکھ کے دیتے ہیں، وہ کہے گارنٹی دیجیے کہ میں دوا پینے کے ساتھ جو ہے میں صحت مند ہو جاؤں گا۔ کون کہے گا؟ صاحب گارنٹی دی جاتی ہے۔ بے شک اس دوا کا مزاج یہ ہے کہ یہ اس طرح کے مرضوں کو دور کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب گارنٹی دینا نہیں ہے۔ یہ میں ساری بات اس لیے کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے، فرمایا کہ جس نے میری یاد سے غفلت برتی اس کے لیے زندگی کی زندگانی کی جو ہے تنگیاں ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ جس نے فرما برداری کی اس کے لیے تنگیاں یہ نہیں ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ تو بات کہی جاتی، چاہے کسی ایک خاص مسئلے کے لیے کہا ہو کسی نے یا پورے دین پر عمل کے لیے کہا ہو، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو محسوس کریں کہ بے شک ہم میں یہ غلطیاں ہیں، دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہم جس مصیبتوں میں مبتلا ہیں اور ہماری ہمتیں جو ہیں پست ہو گئی ہیں کہ احکام شریعہ پر ہم عمل نہیں کر پا رہے ہیں، اے اللہ ہماری ہمتوں کو بلند کر دے، حالات کو ہمارے موافق بنا دے، بجائے اس کے بلکہ یہ کہ تقریر کرنے والے اور مسئلہ کرنے والے سے جا کر سینہ تان کے الجھ جائیں۔ یہ تو اور گستاخی ہو جائے گی، اور برا ہو جائے گا کہ ایک تو غلطی ہم نے یہ کی عمل نہ کیا، اور دوسرے یہ کہ چوری اور سینہ زوری۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں قرآن کی آیت اس بات کو کھول رہی ہے کہ نافرمانوں کے لیے تنگیاں ہیں، مطلب فرما برداروں کے لیے آسانیاں ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کی بتلا رہا ہوں میں۔ آگے فرمایا کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم اس کو قیامت میں اٹھائیں گے اندھا بنا کر۔ آگے اس کو بھی میں انشاءاللہ بھی بتلاتا ہوں۔ آگے فرمایا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا پروردگار مجھے اندھا بن کر کے کیوں اٹھایا، اندھا بنا کر کے، میں تو سمکھا تھا، دنیا میں دیکھا کرتا تھا، مگر مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال كذلك، فرمائیں گے اللہ ایسے ہی ہوگا۔ کیوں؟ اتتک آیاتنا فنسیتها، ہماری آیتیں، احکام شریعت، قرآن اور حدیث، یہی ہے آیات، ہماری آیتیں تجھ تک پہنچی تھی، تو نے بھلاوے میں ڈالا ان کو۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، آج تجھ بھی بھلاوے میں ڈالا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ اندھا ہونے کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کو بھی میں اور ذرا واضح کر دوں، اور وہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے، شاید میں یہ مضمون پتہ نہیں کیوں آیا ہوگا، یاد پڑتا ہے شاید پچھلے ہفتے MCC میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، یاد نہیں رہا، کوئی کون سی آیت ہوگی واللہ اعلم، نہیں میری یادداشت ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن بہرحال مضمون ہے اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو کچھ قوتیں دی ہیں۔ جب ہم یہ بولتے ہیں کہ قوتیں دی ہیں، اس سے مراد ہوتا ہے یہ جو ہمارے حواس ہیں، آنکھ دیکھنے کی قوت، کانوں میں سننے کی قوت، اور ہاتھ اور پاؤں چھونے کی قوت، زبان میں چکھنے کی قوت، اور یہ سر کے اندر کیا ہے؟ دماغ، یہ سوچنے کی قوت۔ یہ قوتیں تو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور یہ قوتیں دے کر اس انسان کو اس کائنات میں ممتاز کر دیا ہے۔ آپ کہیں گے یہ قوتیں تو جانوروں کو بھی ملی ہوئی ہیں، جانوروں کے پاس آنکھیں نہیں ہیں کہ دیکھتے ہیں؟ جانوروں کے پاس کیا کان نہیں ہے کہ جس سے سنتے ہوں؟ جانوروں کے پاس کیا وہ کیا نام ہے سردی اور گرمی کا احساس جو چھونے کی جس کو وہ طاقت ہے وہ نہیں ہے کیا؟ یہ اسی طرح سے ان کے سر میں دماغ نہیں ہے کہ وہ سوچتے ہوں؟ ہے ساری چیزیں، لیکن وہی میں فرق بتانا چاہ رہا ہوں۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوتیں دی ہیں صرف دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے واسطے۔ جانور دیکھ کر کھاتا ہے، دیکھ کر چلتا ہے، گڑھا اگر نظر آئے تو ادھر کو ہٹ جائے گا۔ اللہ نے اس کو سوچنے کی، سمجھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، سونگنے کی، یہ ساری قوتیں صرف اسی لیے دی کہ دنیا کی مصیبتوں سے اپنے کو بچا لے، بس ختم۔ انسان کو اگر صرف یہ قوتیں اسی لیے دی جاتی تو پھر انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں تھا۔
کیوں فرمایا گیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم؟ ہم نے انسان کو سب سے اچھے انداز میں پیدا فرمایا. اور کیوں فرمایا گیا کہ ہم اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں؟ سمجھ میں آیا؟ تو اس کو جو قوتیں دی گئی ہیں وہ قوتیں جو جانوروں کو بھی ملی ہوئی ہیں، لیکن غرض دونوں کی مختلف ہے. جانوروں کو صرف دنیا کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے وہ قوتیں دیں، اور انسان کو دنیا کی ضرورتوں کے علاوہ دین کی اور آخرت کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی یہ قوتیں دی گئی ہیں. آنکھ کیوں دی گئی؟ اس لیے دی گئی کہ حق اور باطل کو دیکھے اور دماغ سے اس کو سوچے کیا ہے حق اور کیا ہے باطل، باطل کو چھوڑ دے اور حق کو قبول کر لے. کان اس لیے دیے کہ کانوں سے حق کو سنے، باطل کو نہ سنے. ایک شخص اگر گانا بجانا اس میں تو سارے اپنے کانوں کی طاقت کو لگا رہا ہے، لیکن اللہ کی باتیں سننے میں اس کو استعمال نہیں کرتا. کانوں کو پوچھا جائے گا اس سے زبان کا استعمال کہاں ہوا، کان کا استعمال کہاں ہوا، آنکھ کا استعمال کہاں ہوا، دل اور دماغ کا استعمال کہاں ہوا؟ سورہ بنی اسرائیل کے اندر موجود ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. یہ ساری چیزیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تم سے. سمجھ میں اللہ تعالیٰ کی تم نے ان کا استعمال کہاں کیا؟ سمجھ میں آیا؟ کھانے پینے کے لیے ہوتا تو جانوروں سے بھی کہا جاتا، ان سے بھی پوچھا جائے گا. ان سے نہیں پوچھا جائے گا، انسان سے پوچھا جائے گا کہاں تو نے استعمال کیا ان قوتوں کو. یہ قوتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہیں. اب اگر کوئی شخص ان قوتوں کو ان جگہ استعمال نہیں کرتا، آنکھوں کو بند کیے ہوئے ہے اگرچہ کھلی نظر آ رہی ہیں. سورہ انبیاء میں کہیں آیت آئے گی اور اس کا حاصل یہ ہے، ارے مل جائے اگر آسانی سے مل سکے تو. آیت ہے وہ کہ سورہ حج میں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. یہ آگے سورہ حج میں، انبیاء میں نہیں، صفحہ نمبر 343 پر وہ آیت آ رہی ہے. مل گئی صفحہ نمبر 343 343 اور آخری آیت ہے اس صفحے کی. افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها. فرمایا کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ہوتے کہ جس سے یہ سمجھتے، ان کے کان ہوتے جس سے یہ سنتے. فرمایا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دراصل دل اندھے ہوتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ ایک آدمی کے تو آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، وہ دیکھ رہا ہے، اسے پتا ہے کیا ہے سفید اور کیا ہے کالا اور کیا ہے پیلا اور کیا ہے لال. پھر کیسے کہتے ہیں کہ یہ اندھا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو دنیا میں اندھا تھا. کیا مطلب ہوا؟ دنیا میں تو استعمال کر رہا تھا اس قوت کو. ہماری آیتیں جب تیرے پاس پہنچی تھی تو نے اپنی قوتوں کو اس کے لیے استعمال نہیں کیا. آنکھوں سے اندھا تھا، کانوں سے بہرا تھا، اور اسی طرح سے دل اور دماغ تو نے استعمال نہیں کی. تو اگر ہم آج تجھے اندھا کر کے اٹھا رہے ہیں، کیوں پوچھتا ہے کہ میں تو اندھا نہیں تھا؟ یہ ہے وہ جو بات یہاں فرمائی گئی ہے، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ. اوہو کہاں چلا گیا؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ. فرمایا اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو حد سے آگے بڑھ جائے اور ہمارے اپنے رب کی آیتوں پر وہ یقین نہ رکھے. تو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. اسی طرح کا مطلب کیا ہوا؟ دنیا کی تنگیوں کا اور آخرت کی سزاؤں کا. آگے فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ. دنیا میں تو خیر تکلیفوں سے گزارا بھی کر لوگے، مصیبتوں سے اپنی زندگی گزار لوگے، لیکن یاد رکھو کہ آخرت کی جو ہے عذاب وہ کہیں زیادہ سخت اور باقی. اس کی دو خصوصیتیں بتلائیں. دنیا کی تکلیف سخت ہو سکتی ہے مگر اتنی سخت نہیں جتنی آخرت کی. پھر دنیا کی تکلیف ناپائیدار ہے، دنیا کا مزاج یہی ہے، ناپائیدار ہے. مگر آخرت میں جس کو تکلیفوں میں ڈال دیا گیا وہ ہمیشہ رہنے والی تکلیف ہوگی، جہنم کی تکلیف. فرمایا کہ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ. فرمایا کہ کیا ان کے لیے یہ بات ان کی ہدایت کے لیے بات کافی نہ ہوگی
ان کو اس سے ہدایت نہ ملی کہ ہم نے کتنی بستیوں کو ان سے پہلے ہلاک کر دیا. یہ لوگ ان کے گھروں میں ان کی بستیوں میں چلتے پھرتے ہیں. کون؟ اہل مکہ کو خطاب ہے. یہ سورت مکی ہے نا، تو اہل مکہ کو خطاب ہے کہ ان کی آنکھیں ان کو نظر نہیں آتا، ان کی ہدایت کے لیے اتباع کافی نہیں ہے. یہ جاتے ہیں قوم عاد کہاں رہتے تھے، قوم سمود کہاں رہتے تھے. میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ یہ اہل مکہ اپنے سفروں کے دوران ان بستیوں سے گزرا کرتے تھے جن بستیوں میں کبھی وہ قومیں رہتی تھیں جن پر اللہ کا عذاب آیا تھا. سمجھا؟ اس کو فرمایا جا رہا، فرمایا کہ ان کو اس کے ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے بات کہ یہ ان بستیوں میں چلتے پھرتے ہیں جن بستیوں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا ہے. تو پھر تو آنکھیں کھلنی چاہیے. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے واسطے. عقل ہونی چاہیے تاکہ اس کو استعمال کرے. نہا نہیں سے ہے، نہیں کے معنی آتے ہیں روکنے کے. سمجھا؟ ایک دیوانہ آدمی جو ہے وہ ادھر کو جا رہا ادھر کو جا رہا ہے، پانی میں بھی گھس جائے گا، کسی پہاڑی پہ چڑھ جائے گا. سمجھا؟ کیوں؟ عقل نہیں ہے. عقل ہوتی تو وہ روکتی ہے اس کو، یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو. اسی طرح سے اللہ نے عقل دی ہے، کیوں؟ کہ باطل سے روکے، ہدایت پر چلے. فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے واسطے. نہا، اولو النہا عربی میں عقل مند کو کہتے ہیں کیونکہ وہ عقل روکتی ہے اس کو برائیوں سے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى. فرمایا کہ اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے یہ بات مقرر نہ ہو چکی ہوتی اور ایک مدت مقرر نہ ہوتی تو ان کا قصہ کبھی کا ختم کیا جا چکا ہوتا. یعنی جس عذاب کو یہ کہتے ہیں کہ عذاب آ جائے اگر ہم نافرمانے تو کیوں نہیں عذاب آتا؟ فرماتے ہیں ہم تو قصہ ختم کر دیے ہوتے، مگر ہم نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ان کو سزا فلاں وقت ملنی ہے. اس بات سے ہم فیصلہ کر چکے ہیں تو اسی وقت ملے گی، ورنہ تم دنیا میں فیصلہ کر دیتے. یہ ہے حاصل. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. سو لہذا اے پیغمبر صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ وہ باتیں مراد نہیں ہیں کہ جو نبی کی شان میں کہی جاتی ہوں گی، اتنی ہی نہیں بلکہ دراصل نافرمانیاں، غلط قسم کی باتیں وہ جو ہے وہ نبی کو پریشان کرتی ہیں. کیوں پریشان کرتی ہیں؟ نبی کی شفقت، نبی کی محبت امت کے تعلق سے. تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی اولاد اگر نالائقی کر رہی ہو، چاہے ماں باپ کی شان میں گستاخیاں نہ کرتی ہو مگر نالائقی کر رہی، تو اگر ماں باپ ہیں، ان کو ماں باپ ہونے کا احساس ہے، تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نبی کو امت کے افراد کی نافرمانیوں سے، گناہوں سے، غلطیوں سے اس سے کہیں زیادہ تکلیف ہوتی جتنی تکلیف ماں باپ کو اپنی اولاد کی غلطیوں سے ہوتی ہے. فرمایا کہ صبر کرو. فاصبر علی ما یقولون، صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں. اور قرآن حکیم جب کوئی ہدایت دیتا ہے نامکمل نہیں دیتا، یہ واقعی عجیب. یہ تو اللہ کا کلام ہے. اب صبر کیجئے تو بھائی صبر کس طرح ہو؟ صبر جو ہے ایک کیفیت ہے، مگر وہ کیفیت پیدا کیسے ہو اس کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں جگہ جگہ. فرمایا کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کے حمد کی تسبیح پڑھیے. قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے کناروں میں. فسبح، تسبیح پڑھیے. اور اسی طرح سے دن کے اطراف اور کناروں میں. لعلک ترضی، اس سے امید کی جاتی ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہاں تسبیح سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کا یہ سمجھنا ہے کہ اس سے مراد ہے نماز، یعنی نماز پڑھیے. آپ اگر نہ بھولے ہوں تو قرآن حکیم میں اور جگہ بھی، مثلا سورہ بقرہ میں فرمایا، سورہ بقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، مشہور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. مصیبتوں میں آپ مدد حاصل کیجئے کس چیز سے؟ صبر سے اور نماز سے. معلوم ہوتا ہے کہ صبر اور نماز کا رشتہ کوئی خاص ہے کہ نمازیں پڑھیں، صبر سے مصیبتیں حل کی ہوتی ہیں. اور صبر کیسے حاصل ہوتا ہے؟ نمازوں سے حاصل ہوتا ہے. یہ ہے اس کا مطلب. یہاں اسی بات جب صبر کو کہا گیا، فرمایا کہ تسبیح پڑھی اپنے رب کے حمد کی. اور جو اوقات بتلائے گئے ہیں، اگر خالی تسبیح پڑھنا ہوتا تو اس کے لیے اوقات بتلانے کی ضرورت نہیں تھی
جو اوقات بتلائے گئے ہیں، اس لیے مفسرین نے بالاتفاق یہ سمجھا ہے کہ اس سے مراد ہے نماز پڑھنا، اگرچہ تسبیح سے ظاہر ہے کہ وہ مراد بھی ہوگا اللہ کو یاد کرنا، مگر یہ کہ نماز ہے۔ تو اب اس میں نمازوں کے جو اوقات ہیں اس کو قرآن نے اس طرح کے بالکل یوں کہیں گے کہ صاحب 8:03 پر اور 6:03 پر، یہ قرآن کا انداز نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ چیز ہر جگہ چلا بھی نہیں کرتی۔ قرآن نے تو اپنے انداز میں بتلایا، اجمال کے ساتھ۔ تفصیل پوچھنی ہو نبی سے پوچھو، اور نبی کے جو کلام کو اور اس کے جو مطلب بتلانے والے ہیں ان سے پوچھو، لیکن قرآن اپنے انداز میں ان اوقات کو مجملاً بتلاتا ہے۔ سورج کے نکلنے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ فجر، وقبل غروبها، اور غروب آفتاب سے پہلے عصر کی نماز ہو گئی، ومن آناء اللیل، اور رات کے کناروں کی نماز، اس میں جو ہے مغرب اور عشاء بھی آ جاتی ہے، اور قیام اللیل تہجد بھی آ جاتے ہیں، نوافل بھی آ جاتے ہیں، اور اطراف النہار، اور دن کے کنارے۔ اب جب یہ نمازیں ہو گئیں تو دن کے کناروں سے مراد دن کے کنارے 3 ہوتے ہیں، ایک تو طلوع اور ایک غروب اور ایک بیچ، وہی ہوگا اطراف۔ تو اب صبح کی فجر کی نماز آ گئی اور ادھر شام کی آ گئی، تو پھر اطراف سے مراد اب ظہر اور عصر رہ جائیں گے، تو وہ اطراف النہار ہوں گے۔ لعلک ترضی، اور میں نے کہا کہ یہ مت کہنا کہ صاحب اب ہم کو بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ صاحب جب ہم سے کہتے ہیں حدیث بڑی اہم چیز ہے، حدیث کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا، اور دیکھ لو کہ اوقات نماز حدیث سے معلوم ہوتے ہیں، قرآن سے نہیں، تو کہتے ہیں قرآن شریف میں تو اوقات نماز ہیں۔ ارے بھائی وہ تو حدیث تھی سامنے، تو یہ اوقات ان آیتوں سے نکال لیے۔ وہ اگر حدیث نہ ہو تو بڑے سے بڑا عقل مند بھی ان آیتوں سے اوقات کا تعین نہیں کر سکتا، تو حدیث سامنے ہے، اس لیے ان آیتوں سے وہ اوقات نکال لیے گئے۔ لعلک ترضی، جس سے امید کی جاتی ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مفسرین اس کا 2 مطلب بتلاتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ذرا یہ کام کر کے دیکھیے آپ کی پریشانیاں کس طرح دور ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں گے، یہ ہے۔ اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہاں اگر دنیا میں نہ ہوا درجے اتنے بلند ہو جائیں گے کہ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے مقامات کو اس کی وجہ سے بلند فرمائے گا۔ تو بہرحال دنیا کی مصیبتوں کا دور ہونا ہو یا آخرت کے مقامات کی بلندی ہو، نمازوں کی، تسبیح کی، ذکر کی کثرت، اور وہ بھی خوب یاد رکھیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو پریشانی ہو اس نے کہا چلو بھائی اب جو ہے نماز اسی لیے پڑھو تاکہ پریشانی دور ہو جائے، یہ غلط ہے، سمجھ میں یہ نہیں ہے۔ نماز تو اس لیے پڑھنی کہ اللہ کو یاد کرنا ہے، چاہے کوئی دنیا کی ضرورت پوری ہوتی ہو کہ نہ ہوتی ہو، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ نے ہم کو اسی لیے دنیا میں بھیجا ہے، تو ہماری ڈیوٹی یہی ہے، تو ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ وہ باقی اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ میاں ہمیں کو کیا دے رہے ہیں اور کیا نہیں دے رہے ہیں، وہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ ہماری عبادتیں، ہمارا ذکر، ہماری تسبیح، ہماری تلاوت قرآن، یہ کسی دنیا کی غرض کے لیے نہیں ہونی چاہیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ خوب سمجھ لیں اس بات کو، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ باقاعدہ وظیفے پڑھتے ہیں کسی خاص مقصد کے واسطے، میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میرا عرض کرنا ہے کہ وظیفے، تسبیح، ذکر، نمازیں، تلاوت قرآن یہ دنیا کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے ہیں۔ ہاں اس کے بعد بے شک ہم دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے واسطے دعا مانگنا چاہیے، لیکن دنیا کی کسی ضرورت کے واسطے ان کا استعمال نہیں ہوگا، اصل تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کی رضا کی قیمت ہمیں دنیا میں معلوم نہیں ہے۔ دنیا میں تو اللہ میاں کا ڈنڈا ایسا نہیں ہے کہ اگر نافرمانی کرو گے تو لگا ڈنڈا اور فرمانبرداری کرو گے تو لو نعمت، اس واسطے ہمیں دنیا میں اس کی قدر نہیں ہے، لیکن دراصل اللہ کی رضا یہ ساری نعمتوں سے بڑھ کر رضا ہے۔ اسی واسطے اہل جنت کو جب جنت میں بھیج دیا جائے گا اور وہاں ساری نعمتیں ان کو مل جائیں گی، ساری نعمتیں مل جانے کے بعد اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے فرمائیں گے جاؤ خوش ہو جاؤ، اب میں تم سے راضی ہوں، کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ یہ ساری نعمتوں کے بعد یہ خوشخبری سنائی جائے گی، سمجھ میں آیا؟ تو اللہ کی رضا کی قیمت وہاں معلوم ہوگی، یہاں نہیں پتہ چل رہا ہے۔ بعض لوگ ہیں بے شک اللہ والے کہ جن کو اللہ کی رضا کا دنیا میں پتہ چل جائے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ تو لعلک ترضی، آقا کی رضا، سمجھ میں آیا؟ مالک کی خوشی جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس واسطے وہ جو کیا نا، آپ نے وہ قصہ تو بہت مشہور تو سنی رکھا بھائی، سمجھ میں آیا؟ کس کا؟ محمود اور ایاز والا، سنا ہے کہ نہیں سنا؟ کیا ہوا تھا ایاز کا قصہ؟ ایاز جو بیچارہ غلام تھا، سمجھ میں آیا، محمود بادشاہ کا، تو اس نے اس کا درجہ بڑھا دیا، وزیر مالیات بنا دیا، فائنانس منسٹر ان کو بنا دیا، ایک غلام کو۔ اب بڑے بڑے ڈگریوں والے
اور بڑے بڑے جو ہیں وہ عہدے والے خاندانی لوگ، انہوں نے کہا یہ غلمٹا جو ہے ہمارے مقابلے میں کہاں سے اس کو فائنانس منسٹر بنا دیا، اس کو یہ کیسے، یہ تو ہماری توہین ہو گئی ہے. تو سب کے منہ لٹکے گئے. بادشاہ نے محسوس کیا بات یہ ہے، تو اب سوچا بادشاہ نے کہ اس کا اطمینان دلا دیا جائے لوگوں کو کہ واقعی یہ اس کا مستحق ہے، اگرچہ غلام ہے مگر 1000 غلام بلکہ 1000 آزاد اس کی اس حالت پر جو ہے قربان، یہ ایسا غلام ہے. تو اب کیا ہوا، امتحان کرایا گیا. تو کوئی قیمتی چیز مثلا ہیرا وغیرہ جو بھی تھا بادشاہ نے بھرے دربار میں خزانے سے شاہی خزانے سے منگوایا، لاؤ بھائی، لایا گیا. بڑا قیمتی تھا، بے نظیر تھا، بے مثال تھا. بادشاہ نے کسی کو دربار میں سے حکم دیا، بڑے عہدے والے ڈگری والوں میں سے کسی کو، یہ لینا یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا صاحب یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے، ایسی اور ویسی، زمین پر دے مارو. اس نے کہا بادشاہ کا دماغ خراب ہو گیا کیا بھائی، اتنی قیمتی چیز ہے اور کہہ رہے ہیں کہ دے مارو. اب اس نے وہ منہ تکنے لگا بادشاہ کا، کیا بات ہے؟ بادشاہ سلامت، یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے، آپ نے کیا حکم دیا؟ تو نہیں پھوڑنا چاہیے. نہیں بادشاہ سلامت، نہیں پھوڑنا چاہیے. اچھی بات، رہنے دو، بٹھا دیا. آخر 2-4 کا اور امتحان لیا، سب نے یہی کہا. ایاز جو پیچھے کھڑا ہوا تھا اس کو بولا ایاز یہ کیا چیز ہے؟ سرکاری وہ یہ قیمتی ہے فلاں چیز بتائی جو تھی، لو لے لیا، پتھر پہ دے مارو، فرش پہ. اس نے ایک نہیں سنی، 2 مار دیا اس نے. لوگوں نے کہا ہے نا غلام، عقل نہیں اس کو ہے. آخر بادشاہ نے اس کو غلام کو وزیر بنا دیا تھا مگر رہا تو غلام، اس کو پتہ نہیں کتنی قیمتی چیز تھی، پھوڑ دی. مگر بادشاہ نے لوگوں سے کہا تم نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ نے کہا سرکار یہ غلام نے دیکھا کیا حرکت کی. بادشاہ نے پوچھا ایاز تم نے یہ کیوں کیا؟ اتنے لوگوں نے یہ کام نہیں کیا تھا، اس لیے کہ چیز قیمتی تھی، تم نے کیسے پھوڑ دیا؟ اس نے ایاز نے کہا کہ سرکار میں نے اس لیے، میرے نزدیک اس قیمتی پتھر سے زیادہ بادشاہ کا حکم قیمتی ہے، میں نے اس کو باقی رکھا ہے. بادشاہ کے حکم سے تو پتھر اور قیمتی چیزیں آتی ہیں، وہ حکم نہ ٹوٹے اور کوئی چیز ٹوٹ جائے. بادشاہ نے کہا تم نے دیکھ لیا کہ نہیں دیکھا؟ سب کی گردنیں اب جھکی. واقعی اس نے عقل کی بات کہی ہے، یہ اسی کا مستحق ہے. جن کی نظر اس پر ہو آقا کی رضا کیا ہے اور آقا کیا چاہتے ہیں، 1000 چیزیں اس پر قربان ہونی چاہیے نہیں. تو اس لیے، اور یہ ساری قربانیاں جو رکھی گئیں کیوں رکھی گئیں؟ اسی بات کی علامت تو ہماری کوئی خواہش نہیں ہے اللہ کی رضا کے سامنے. مال کی قربانی، جان کی قربانی، خواہشات کی قربانی، یہ ساری علامتیں اسی کے لیے رکھی گئیں. تو بہرحال یہ کہ فرمایا لعلک ترضی، اس سے امید کی جاتی ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، فرمایا اور آپ اپنی آنکھوں کو اس دنیا کی رونق کی طرف جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دے رکھی ہیں، دنیا کی چمک دمک، یہ رونقیں جو ہم نے ان کو دے رکھی ہیں مختلف لوگوں کو، فرمایا اس کی طرف آنکھ بھر کے بنا دیکھیں. لنفتنہم فیہ، یہ تو ہم نے آزمائش کے لیے دیا ہوا ہے ان کو. وہ جو میں نے کہا تھا خلافت آزمائشی ہے، یہاں اگر وہ مضمون مکمل ہو رہا ہے. جنت میں اگر ساری نعمتیں دی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ خلیفت اللہ کے لیے ضرورت ہے، خلیفہ کو آرام سے رکھنا ہے. تو اگرچہ یہاں آزمائشی ہے خلافت، تو بھی تو سامان کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس انسان کو بھیج کر کے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. نعمتوں کی بھرمار کر دی، لو فائدہ اٹھاؤ مگر دیکھو اس میں اپنے آپ کو کھپا مت دینا. جو اصل تمہارا مقصد ہے خلافت کا اس کو باقی رکھنا. اس لیے فرمایا لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقی، اور آپ کے رب کا رزق جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے. بس واخر